السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم جس ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے وہ ہماری زندگیوں اور دین اسلامی کے حوالے سے بہت اہم موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی 103 آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا اور تفرقے میں نہ پڑنا، یہ اللہ کا ایک اہم حکم ہے کہ جس کے اوپر ہماری تمام جو زندگی ہے اس کی کامیابی کا انحصار ہے۔ کیونکہ اگر امت میں اختلاف ہوگا، اگر امت میں تفرقہ ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امت کبھی امت کہلانے کی حقدار نہیں ہوگی، اور وہ کبھی زندگی کی جو کامیابیاں و کامرانیاں ہیں ان کو کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں مت پڑو، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر رحمت فرمائی اور تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ یعنی اللہ کی رحمت ہوگی اگر امت کے اندر وحدت ہوگی۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ فرقہ بازی، تفرقہ، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، گروہ اور جتھے بنا لینا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شرک سے تعبیر کیا ہے اور کرنے والوں کو یعنی مشرک کہا ہے۔ سورہ روم جو 30ویں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 31-32 میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ منیبین الیہ واتقوہ، اللہ کی طرف جھکنے والے بنو اور تقوی اختیار کرو، اقیموا الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ اور آگے اسی کی تفصیل پھر بیان کر دی کہ وہ مشرکین کون؟ من الذین فرقوا دینہم، وہ مشرکین جنہوں نے اپنے دین کو فرقے فرقے کر دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، وقالوا شیعا، اور وہ گروہ بن گئے ہیں، مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو ہے جو اس کے پاس ہے، جو اس کا اپنا عقیدہ ہے، اس عقیدے میں وہ بہت خوش ہے اور سمجھتے ہیں ہم ہی فرقہ ناجیہ ہیں، ہم ہی کامیاب ہونے والے ہیں، رسول اللہ کا ساتھ، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ تو ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ جبکہ بہت سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے جو اگلی بات میں اب کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واضح حکم دے دیا اور فرمایا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 میں آ جاتا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ وہ افراد، وہ گروہ، وہ قوم، وہ امت جو اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لے، فرقہ فرقہ ہو جائے، گروہوں میں بٹ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے فی شیء ایک ذرتی برابر بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تو سوچنے کا مقام ہے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اتنے دعوے دار ہیں، تو لیکن دوسری طرف ہم نے اپنے آپ کو مختلف فرقوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، بانٹا ہوا ہے۔ تو اللہ کا حکم تو کچھ اور کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن تو واضح کر رہا ہے کہ جو بھی دین کو فرقوں میں بانٹے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا۔ اور آگے یہ بھی کہہ دیا کہ انما امرہم الی اللہ، ان کا حکم، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، وہ خود انہیں بتا دے گا، یونبئہم بما کانوا یفعلون، جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ ان کو بہت واضح طریقے سے ان کے سامنے یہ چیز آ جائے گی جو کچھ وہ اس دنیاوی زندگی میں کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں دیکھیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ جب ان کے پاس واضح نشانی آ جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنے آپ کو گروہ میں بانٹ لیتے ہیں۔ تو ایسے افراد میں سے نہ ہونے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، کہا گیا ہے اولئک لہم عذاب عظیم، ایسے ہی افراد کے لیے جو ہے وہ بہت عظیم عذاب ہے۔ تو آج ہم امت میں جو حالت دیکھتے ہیں، جو ہم اس وقت کڑتے ہیں اور دل میں ہم کہتے ہیں غزہ میں ایسے کیوں ہو رہا ہے، فلسطین میں ایسے کیوں ہو رہا ہے، کشمیر میں کیوں مسلمان مار کھا رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر وحدت نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹا ہوا ہے۔ تو جب تک ہم اپنے اندر اس چیز کو نہیں لے کر آئیں گے کہ اپنی وحدت کو دوبارہ لے کر آئیں، تو اللہ کا یہ جو عذاب ہے، اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ جو اس وقت ہم جس سچویشن سے گزر رہے ہیں وہ ایک طرح سے عذاب کی سچویشن ہے
کیونکہ فرقے میں بانٹنے سے ہم نے خود عذاب الہی کو اپنے اوپر دعوت دی ہوئی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہر طرف جو ہے وہ اتنی قسم پرسی کی حالت میں ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتا، آواز اٹھاتا بھی ہے تو وہ اتنا ڈری ہوئی آواز ہوتی ہے کہ اس کی سنوائی ہی نہیں ہوتی، اور ہر گروہ جو ہے وہ اپنے ہی مفادات کے تحفظ میں مصروف ہے۔ تو ایک اور حقیقت بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا سورہ شورى کی آیت نمبر 14 میں، اگر ہم دیکھیں کہ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ یہ جو تفرقہ پیدا کرتے ہیں یہ کوئی جاہل افراد پیدا نہیں کرتے، یہ بڑی سوچی سمجھی اسکیم ان افراد کی ہوتی ہے جو علم والے ہوتے ہیں، جو جانتے ہیں، جن کے پاس یہ علم پہنچ چکا ہوتا ہے، پھر بھی وہ ایسے کرتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ بغیم بینہم، ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے جو دل میں کینے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، یعنی وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ ایسا کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ پوری امت پہ آتا ہے۔ اس سے نکلنے کی صورت یہ ہے کہ اپنے اندر وحدت پیدا کی جائے، اپنے آپ کو اختلافی مسائل اور اس طرح کی چیزوں سے بچایا جائے، روکا جائے، اور وہ چیزیں جو ہمیں اکٹھا کرتی ہیں، ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں، ان کی طرف جایا جائے، اور وہ کتاب جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے قرآن، اس کو اپنایا جائے، اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اپنی زندگیوں میں اتارا جائے۔ اور جب ہمارے گھروں میں وحدت ہوگی ہمارے معاشرے میں وحدت ہوگی، ہمارے معاشرے میں وحدت ہوگی تو ہمارے امت میں وحدت ہوگی۔ تو گھر ایک اکائی ہے، اس گھر کے اندر ہمیں وحدت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہیں ہم اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ اور دوست رشتہ دار احباب، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں؟ کیا ہم ان کے ساتھ بھی کٹے ہوئے ہیں یا ان کے ساتھ ہم نے جڑنے کا سلسلہ جڑے ہوئے ہیں اور اکائی بن کر زندگی گزارے؟ یقین جانیے جب ہمارے گھر میں مضبوط ہوں گے، ہمارے گھر ایک اکائی کی صورت میں ہوں گے تو لازمی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی مضبوط ہوگا اور لامحالت ہے وہ بھی مضبوط ہوگی۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی لیکن ابھی بھی بہت سی تشنہ چیزیں رہ گئی، انشاءاللہ جو مقامات ابھی مزید اس نوعیت کے ہیں جن کو کھولا جائے ان پہ ہم مزید ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ، اور اللہ پاک ہم سب کو اس کی ابدی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ الفاظ صرف ادا کرنے والے نہ ہوں، سننے والے نہ ہوں، بلکہ اپنے زندگیوں میں اس کو داخل کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔